ورفعنا لك ذكرك وقال تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے اندر حکومتی اور سرکاری ترجمانوں نے عرضہ سرائی کی ہے۔ آپ کی شان اقدس کے اندر نازیبا کلمات کہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر اور ان سے تعلق رکھنے والے اصحاب کی عزت و ناموس کو بلند کرنے کے حوالے سے یہ فرما رکھا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں آخر میں ایک شاعر کی زبان کے اندر آپ کو کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں جو مجھ سے مخاطب ہیں، آپ سے مخاطب ہیں۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر۔ مسلمانوں پوری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر۔ مسلمانوں پوری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا۔ انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو، آسمان سے بجلیاں چھینو۔ تپش سورج سے لو، آسمان سے بجلیاں چھینو۔ کفر کے حاشیہ پر بجلی برسانے کا وقت آیا۔ کفر کے حاشیہ پر بجلی برسانے کا وقت آیا۔ کفر کے حاشیہ پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ بھارت پر جہاد کا علم بلند کرنے کا وقت آیا۔ بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، کہ انہیں پھر سے جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اور اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اس غازی کے افسانے دہرانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اسی غازی کے افسانے دہرانے کا وقت آیا۔ میرے دوستو، آج میری آپ کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم ایک گستاخی پر محمد ابن قاسم کی طرح، سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سر بکف ہو کر جہاد کا علم بلند کر کے ان کو نیست و نابود کر سکتے۔ لیکن چلے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے اس کا فرض ہے ہاتھ سے روکے۔ تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ کائنات کی سب سے بڑی برائی ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ چلیں، اگر ہمارے حکمران یہ نہیں کرتے تو ہم نہیں منکر کے دوسرے درجے میں الحمدللہ کھڑے ہیں کہ من رأى منکر، اور جو آدمی برائی دیکھے وہ اپنی زبان سے اس کے خلاف مذمت کا اظہار کرے۔ آخر میں اقبال کے الفاظ کا دہرانا چاہتا ہوں، یہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کلید ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہو اور مسلمان جذباتی نہ ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ آج دنیا میں لبرلز ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، منطق سے بات کرنی چاہیے، دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جن ہندوؤں نے آج محسن انسانیت کی شان میں گستاخی کی ہے، تو انڈیا میں اگر کوئی مسلمان
گائے کی شان میں بھی گستاخی کرے تو اس مسلمان کی گردن کاٹنا ہندو اپنے لیے واجب اور فرض سمجھتے ہیں۔ تو محسن انسانیت اور سرور کائنات کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان جذباتی نہ ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ ہمیں اس معاملے میں جذباتی ہی ہونا ہے، لیکن ہم نے اپنے جذبات کو چینلائز کرنا ہے، اس کو ہم نے جمع رکھنا ہے اور اپنی قوت کو بڑھا کر انشاءاللہ بالآخر اس کفر اور اس طاغوت کے خلاف انشاءاللہ ہم نے سیسب پلائی ہوئی دیوار بن کر رہنا ہے۔ اور نعیم بھائی بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرما رہے تھے کہ تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے، اور لگتا ہے کہ آج مودی کے بھی خاتمے کی یہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اس کے اقتدار کے اواخر بن سکے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس کو راس نہ آئے اور یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اور آج ہی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو جسمانی طور پر بھی تشدد اور ٹارچر سے دوچار کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ایمان اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ آج کے اس مظاہرے کے ہمارے آخری مقرر ہیں جناب شہباز احمد شیخ صاحب، حلقہ لاہور شرقی کے ناظم دعوت۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا پر اس پرامن اور منظم مظاہرے کا انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ الحمدللہ وقف سامعین کرام، جیسے ہم سب کا اکٹھا ہونے کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی خاطر ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بار بار اس کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ہی گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر تشریف فرما نہیں ہوئے تھے تو آپ کی آنے کی خبر ہی سب سے بڑی خبر تھی۔ جب کائنات کے اندر آپ تشریف لے آئے تو سب سے بڑی خبر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، اور جب سے آپ اس کائنات سے اس دار فانی سے اس دار ابدی کی طرف رخصت ہوئے، تب تک سے لے کر آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا چرچا کائنات کے اندر سب سے زیادہ ہوا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے اسوہ اس کے رب نے حسین فرمایا، زبان خالق کائنات نے جنہیں رحمتاً للعالمین کہہ کے لوگوں سے متعارف کروایا۔ آپ کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ اولین اور آخرین کے سردار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روز کائنات میں پیدا ہوئے، اور خاص طور پر جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دعوت توحید لوگوں کے سامنے پیش کی، تو شرک کے بندے، شیطان کے بندے، جن کا مقصد اپنی سفلی جذبات کی جھلا تھی، جو اپنے آپ کو انتہائی حیوانی سطح پر رکھنا ہی اپنا مقصد سمجھتے تھے، اپنے آپ کو حیوان بنا کر ہی وہ رکھنا چاہتے تھے، اور اسی کو انہوں نے اپنا مقصد بعثت سمجھا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ اسی حیوانی نظام کو پوری کی پوری دنیا پر رائج کرنے کی فکر میں تھے۔ لہذا ان کی دعوت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے انسان کو انسان کا حقیقی مقام و مرتبہ ان پر واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت لوگوں کے اوپر واضح کی۔ لہذا یہ وہ بات ہے کہ جو شیطان کو کھل گئی، لہذا شیطان کی ذریت میں سے، اس کی سلبی اور مانوی ذریت میں سے ایسے ایسے بدبخت لوگ ہمیشہ سے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس عظیم ہستی کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی بارہا کوشش کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر کسی نے ہاتھ بڑھایا تو تب تک چہرہ کہہ کے ان کے ہاتھوں کو توڑنے کی دھمکی دی۔ اگر کسی بدبخت خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، کوئی شاعری کی، تو حمالۃ الحطب کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کی نوید انہیں سنا دی۔
کہ اگر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بازار کے اندر آپ کی انسلٹ کرنا چاہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذالی کا زمین کہہ کے اس کی پاکیزگی کا جو بھانڈا تھا بڑے بازار کے اندر پھوڑ دیا. اور صرف اسی میں اکتفا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ابن خردل ہو، وہ کعب بن اشرف ہو یا اس جیسے کوئی اور لوگ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ناموس کی حفاظت کی اور ایسے بدبختوں کو جہنم واصل کرنے کا حکم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیا اور انہوں نے اس حکم پر عمل کیا. گویا یہ ہمارے لیے نظیر بن گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی رکھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی شان کو کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر محبوب رکھنے کا حکم دیا. لہذا یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ میری ماں کو اگر کوئی گالی دے، میرے باپ کو اگر کوئی گالی دے ہو تو مجھے برداشت نہ ہو. گفتگو کریں گے، الفاظ کا انتخاب کریں گے تو یہ اللہ کا اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ماضی کے اندر بھی، حال کے اندر بھی اور مستقبل کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ دنیا کے ذلیل لوگ، یہ دنیا کے کمتر لوگ، یہ مشرک، یہ کافر لوگ اپنی سازشیں کر لیں، ہم بھی اپنے منصوبے بنائیں گے. اور ظاہر ہے خالق کائنات، مالک کائنات رب العرش عظیم کی بڑی طاقت ہے. اللہ اکبر کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو ایک جانب شہنشاہ ارض و سما خالق کائنات ہے، مالک عرش عظیم ہے، کن فیکون کی طاقتوں کی حامل ذات ہے، تو دوسری جانب اس کائنات کا حقیر انسان ہے جسے اپنی بھی پہچان نہیں. تو کسی شاعر نے اس صورتحال پر کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کبھی سلیمان رشدی پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف حلہ سرائی کرتا ہے. پھر ہمارے برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش کے اندر ایک خاتون تسلیمہ نسرین ظاہر ہوتی ہے اور انشاءاللہ ان کا انجام ابو لہب اور ام جمیل کی طرح ہوگا. آج نور پور شرمائے ہو یا نوین کمار جندال ہو، آج کا مودی ہو یا شودی ہو، انہیں حزب الشیطان کی حیثیت حاصل ہے اور قرآن کہتا ہے کہ حزب الشیطان جو ہے وہی نقصان میں جائیں گے. میرے رب نے سچ فرمایا اور اپنے سچے قرآن کے اندر فرمایا ان شانئک لہو الابتر. آج ہمارے اس بلدگی کے عظیم دینی رہنما اور شاعر، نعت کو شاعر مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس باتوں کو کیا خوبصورت الفاظ دیے ہیں. مٹ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے دوستوں، بھائیوں، ایک نام ہم نے سن رکھا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک موقع پر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، غور سے بات کو سنیں. انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا اور اسلام اور مسلمانوں کو عظمت حاصل ہوگی تو میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹانے میں فخر محسوس کروں گا. تو شاعر نے کہا ہے منصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. ہم بھارت کے جو حکمران ہیں، اس کی بھارت کی جو حکمران جماعت ہے جو اس وقت ہندو غلبے کی علمبردار بن کر خدا نخواستہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے،